علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں ابھی سوچ رہا تھا کہ اتنا وقت گزر گیا ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، قرآن کی محبت میں آپ بیٹھے ہیں، لیکن میں اس وقت دو قسم کے لوگوں کے درمیان میں پھنسا ہوا. جنہوں نے مجھے بلایا ہے وہ چاہتے ہیں کچھ بولے اور مجمع چاہتے ہیں کہ جلدی جان چھوٹے، تو اس لیے میں اعتدال سے کام لوں گا انشاءاللہ اور آپ حضرات کو جلد فارغ کرنے کی کوشش کروں گا. آپ حضرات چند منٹ کے لیے میری طرف متوجہ رہیں گے. میں گفتگو شروع کروں اپنی سادہ الفاظ میں، بڑا مفصل جامع بیان. مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ مولانا بیان نہیں کر رہے، دریا بہہ رہا ہے. اور مولانا صاحب نے تو ایک تقریر نہیں کئی تقریروں کو جمع کر کے آپ کو ایک تقریر بنا کے سنائی ہے. ماشاءاللہ اچھا حافظہ ہے، اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی عطا فرمائے. اور میں دیکھتا ہوں کہ شیوخ یہاں موجود ہیں جن کی عمر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس جلسے کو جلد ختم کیا جائے. میری ایک بات ہے جو سورہ رحمان کی ابتدائی آیات کے بارے میں ہے. کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کو میں سمجھانے کی پوری سعی کروں، کوشش کروں، جہد کروں. لیکن آپ توجہ فرمائیں، کچھ مجمع ایسا ہے کہ ان کی نیند نہیں ہوتی، اڑی نہیں ہے. کچھ ایسے ہیں جن کو جھٹکے آ رہے ہیں. تو توجہ فرمائیں گی. اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کو شروع کیا، کیا ارشاد فرمایا؟ سورہ رحمان کہاں سے شروع ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ بولے نا جی. ہاں جی، آپ بولیں گے تو آپ کی نیند ختم ہوتی نا. سورہ رحمان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الرحمن. سب پڑھ لیں ذرا آواز سے ذرا آواز سے. الرحمن، رحمان علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن. اللہ کیا ارشاد فرماتے ہیں جی؟ رحمان نے سکھایا. آپ دیکھ لیں سورہ رحمان میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے کھجوریں پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے انگور پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے انار پیدا کیے، اللہ نے تمہیں جنت میں محل دینے ہیں، اللہ نے تمہیں حوریں عطا کرنی ہیں. لیکن اللہ جل جلالہ نے تمام نعمتوں سے پہلے کون سی نعمت کا تذکرہ کیا ہے؟ رحمان نے قرآن سکھایا. سب سے بڑی نعمت کون سی اللہ نے ذکر کی ہے؟ قرآن کی. آج بچوں نے جو قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، یہ تقریب اس کے لیے ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ رحمان کی رحمت، صفت رحمت کا اظہار کیسے ہو رہا ہے. فرمایا کہ رحمان نے علم القرآن، قرآن سکھایا. اس سے ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ قرآن کی نعمت ہر بندے کو نہیں ملتی، بلکہ قرآن کی دولت، قرآن کی نعمت اللہ اسے عطا فرماتے ہیں جس پر اللہ اپنی بہت بڑی رحمت کر دے. اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کی نعمت عطا فرماتے ہیں. ان بچوں پر اللہ کی بہت بڑی رحمت ہو گئی ہے اور ان کے اساتذہ پر بہت بڑی رحمت ہو گئی ہے کہ جنہوں نے قرآن سیکھا اور قرآن سکھایا. الرحمن علم القرآن، رحمان کی رحمت سے قرآن کی تعلیم ہوئی ہے. آگے فرمایا یہ الرحمن علم القرآن
خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اللہ نے اس کو بولنا سکھایا۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ بیان سے مراد یہاں نطق ہے، بولنا سکھایا۔ ادھر دیکھیں جی، اللہ نے 3 نعمتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 قرآن سکھایا، نمبر 2 کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تخلیق انسانی کا ذکر کیا، نمبر 3 بولنا سکھایا۔ آپ ذرا ترتیب خارج میں دیکھیں، ہوتا کیا ہے؟ پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بولنا سیکھتا ہے، پھر جب اس قابل ہوتا ہے پڑھنے لکھنے کے تو کہتے ہیں ماں باپ کہ اب اس کو کسی قاری صاحب کے پاس بٹھائیں اور وہ اس کو قرآن سکھائے۔ تو قرآن پڑھنا اور سیکھنا تیسرے نمبر پر ہوتا ہے۔ پہلے تخلیق ہوتی ہے، پھر بولنا سیکھتا ہے، پھر قرآن سیکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تیسرے نمبر والی نعمت تھی کہ قرآن کریم سیکھا، قرآن کریم سکھایا، یہ تیسرے نمبر والی نعمت کو اللہ نے سب سے پہلے بیان کیا، اشارہ کر دیا کہ انسان کی تخلیق سے بھی اہم اور انسان کے بولنے سے بھی اہم قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ قرآن کریم والی نعمت ان دونوں نعمتوں سے بڑی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ان بچوں نے قرآن کریم، کتنے بچے حفظ کر چکے ہیں جی؟ 5 بچے اس مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں اور ہر سال اس مدرسے سے بچے فاضل ہوتے رہیں گے۔ دعا فرمائیں اس تعداد میں اضافہ ہوتا رہے اور زیادہ سے زیادہ بچے قرآن کریم پڑھ کر حفظ کر کے یہاں سے جائیں۔ ابھی مولانا صاحب ایک بیان کر رہے تھے، 3 سالہ بچی تھی، کوئی 6 سالہ بچی تھی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہندوستان میں ایک بچی ایسی پیدا ہوئی کہ جب اس نے بولنا شروع کیا تو اس نے قرآن کریم کی تلاوت سے بولنا شروع کیا۔ پیدائشی طور پر قرآن کی حافظ تھی، پیدائشی طور پر۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ جس واقعہ کو بیان کریں وہ کتنا سچا پکا واقعہ ہوگا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا ہندوستان میں ایک بچی ایسی پیدا ہوئی جو پیدائشی طور پر قرآن کی حافظہ تھی، قرآن کی قاریہ تھی۔ نہ اس نے کسی عورت سے قرآن سیکھا، نہ اس نے کسی مرد سے قرآن سیکھا، پیدا ہوئی تو قرآن کی حافظہ پیدا ہوئی۔ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی حافظہ پیدائشی طور پر یہ بچی والد کے لیے کتنا سرمایہ تھا۔ اس کے والد کو لالچ پیدا ہوا، مجموع میں لے جاتا اس بچی کو اور کہتا دیکھو جی اتنی چھوٹی بچی ہے اور حافظہ پیدا ہوئی، لوگ قرآن سنتے پیسے دیتے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اس کو منع کیا کہ قرآن کے ذریعے مال نہ کماؤ، قرآن کو مال کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ اور اس کو مجموع میں نہ لے جاؤ۔ اس نے میری بات کو نہیں مانا۔ ٹھیک 1 سال کے بعد اس بچی کی وفات ہو۔ یہ واقعہ عبرت کے لیے ہے۔ اللہ نے جو قرآن کی نعمت دی ہے اس کے ذریعے ہم نے دولت نہیں کمانی بلکہ قرآن کے ذریعے ہم نے آخرت بنانی ہے۔ قرآن کے ذریعے ہم نے قرآن کے حقوق کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا، نمبر 2 قرآن کریم کو سمجھنا، نمبر 3 اس پر عمل کرنا، نمبر 4 اس کو آگے پہنچانا۔ قرآن کریم کے 4 حقوق۔ آپ کو میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ ایک کتاب ہے التبیان فی علوم القرآن، اس میں لکھا ہے کہ قرآن کریم کا مقصد جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ اور ہے۔ یہ بات میں آپ سب تک پہنچاتا ہوں اور میرے دل میں یہ بات تھی کہ اس مجمع کو یہ بات میں ضرور پہنچاؤں گا۔ توجہ ہے آپ حضرات کے لیے؟ قرآن کریم کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ کتاب والے نے عجیب بات لکھ دی ہے۔ کتاب والا یہ کہتا ہے محمد علی الصابونی، انہوں نے اس میں یہ لکھا کہ قرآن کریم کا بڑا مقصد یہ ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی اور عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت پر لگا دیا۔
یہ ہے قرآن کریم کا سب سے بڑا مقصد۔ اگر قرآن کریم کے ذریعے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہو چکی ہے کہ ہم بندوں کی غلامی نہیں کرتے، ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہمیں مقصد قرآن حاصل ہو چکا ہے۔ اور اگر ہم لوگ کسی اور سے توقع اور امید رکھتے ہیں تو یاد رکھیں مقصد قرآن تک ہم نہیں پہنچے۔ ہمارا توقع کس پر ہونا چاہیے؟ ہماری عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ ہم مدد کس سے مانگے؟ اولاد دینے والا کون؟ بیمار کرنے والا کون؟ بیماری کے بعد صحت عطا کرنے والا کون؟ ہمارا رازق کون؟ اور دشمنوں پر غلبہ عطا کرنے والا کون؟ یہ جب تک یقین پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک مقصد قرآن ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ حدیث جو میں نے پڑھی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل جلالہ حافظ قرآن کو کہیں گے اقرا اقرا، پڑھتا جا، ورتقی، اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ جتنا یاد ہوگا، جتنی آیات یاد ہوگی حافظ صاحب کو، فرمایا وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا۔ دنیا میں تو خصوصاً میں نے سنا ہے کہ بلوچستان کے لوگ رمضان مبارک میں اس حافظ کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو تیز تیز پڑھے اور تراویح جلد ختم کرے۔ لیکن آپ یاد رکھیں کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو جو حکم دیا وہ ترتیل کا حکم دیا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، مکث پر پڑھے، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کی تلاوت کر۔ ایسا ایسا پڑھنا تیز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں جی فلاں نے ختم کیا تھا 1.25 گھنٹہ لگایا، اس کے پیچھے کل نہیں جائیں گے، ہم اس کے پیچھے جائیں گے جو 1 گھنٹے میں ختم کرتا ہے۔ یار تو 1 گھنٹے کی بات کرتا ہے، اس نے تو 1.25 گھنٹے میں سب کچھ ختم کر دیا تھا، 45 منٹ میں فارغ کر دیا تھا۔ یہ نہیں، یہ عظمت کے خلاف ہے، قرآن کی عظمت کے خلاف ہے، قرآن کے وقار کے خلاف ہے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، آپ حضرات 1 مہینے کی قربانی دیں کہ اپنے آپ کو تھکا دیں قرآن کے لیے، کھڑے ہو کر سنیں۔ آپ ہمارے اساتذہ میں ایک استاد گزرے حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمت اللہ علیہ، میں نے ان کو بڑھاپے میں دیکھا کہ 20 رکعت تراویح قاری کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمت تھی، قرآن کا عشق تھا، شوق تھا۔ اگر یہ موضوع میں بیان کروں، یہ بڑا طویل موضوع ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ تشریف لائے اور وتر کی نماز شروع کی، عشاء کے بعد اللہ اکبر، نماز وتر شروع کی۔ محدثین یہاں موجود ہیں، محدثین لکھتے ہیں، فرمایا وتر کی 1 ہی رکعت میں حضرت سیدنا عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر جو نماز شروع کی، وتر کی پہلی ہی رکعت میں الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ دیا، 1 ہی رکعت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جس جگہ سے جنازہ نکلا ہے جیل سے، 7000 مرتبہ قرآن پاک کا ختم فرمایا۔ جیل میں کتنے ختم؟ 7000 مرتبہ، 7000 7000 مرتبہ حضرت نے ختم کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل کا آپ نے حال سن لیا، حضرت نے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی 99 مرتبہ۔ میں نے کہا اگر 100 کا عدد پورا ہوتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھوں گا کون سا عمل اے اللہ تیرے قریب کرنے والا ہے۔ جب 100 کا عدد پورا ہوا، اللہ نے زیارت کروا دی، تو میں نے پوچھا خواب میں زیارت، اے اللہ کون سا عمل تیرے قریب کرنے والا ہے؟ فرمایا قرآن کریم کی تلاوت۔ میں نے پوچھا بفہم او بغیر فہم، اللہ تعالیٰ نے انہی الفاظ کو دہرا دیا، بفہم او بغیر فہم۔ امام صاحب نے کیا پوچھا؟ امام احمد بن حنبل نے سمجھ کر پڑھے یا بے سمجھے؟
کیسے قرب نصیب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے احمد سب تو جیسے عالم تو نہیں ہے نا، سب امام ابو حنیفہ تو نہیں ہے، سب امام شافعی تو نہیں ہے، سب امام بخاری تو نہیں ہے، سب امام مسلم تو نہیں ہے، سب امام ابو داؤد اور امام طحاوی تو نہیں ہے، سب یہ شیوخ حدیث جو بیٹھے ہیں یہ تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا قرب بفہم او بغیر فہم، جو قرآن سمجھ کر پڑھے گا اس کو بھی میرا قرب نصیب ہوگا، جو بغیر سمجھے الفاظ پڑھے گا میرا قرب اس کو بھی نصیب ہوگا، دونوں کو میرا قرب نصیب ہوگا۔ خیر حدیث کا ترجمہ مکمل کروں، حافظ قرآن کا کیا اعزاز ہے؟ کیا کہا جائے گا؟ یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی، پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، دنیا میں لوگ کہتے تھے تجھے جلدی جلدی پڑھ، میں آج رب العالمین خود تیرا قرآن سن رہا ہوں۔ رب العالمین قرآن سنیں گے حافظ قرآن کا اور کہیں گے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، مزے لے لے کے پڑھ، ہیں جی ایسے پڑھ جیسے امام سدیس اللہ امام شریم، یہ لوگ ٹھہر ٹھہر کے مزے لے لے کے پڑھتے ہیں نا۔ یعنی آپ کو سمجھانے کے لیے ان کی مثالیں ذکر کی ہیں، ورنہ حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، ایسا نہ ہو کہ فتوہ لگ جائے کہ امام سدیس کا حدیث میں کیسے ذکر آ گیا۔ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ، كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا، جیسا کہ دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا، وہ تو تبھی ہوگا نا جب دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھے گا۔ فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عند آخر آیت تقرأها، تیرا مقام وہ ہوگا، پڑھتا جا جنت کے درجات پہ چڑھتا جا، تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت پہنچے گی، آخری آیت جہاں پہنچے گی۔ ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی میں قرآن کریم کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، قرآن کریم نے جس کو اتنا مشغول کر دیا، نہ وہ میرا کوئی اور ذکر کر سکتا ہے، نہ مجھ سے دعائیں مانگ سکتا ہے، جو وقت ملتا ہے قرآن اٹھا کے تلاوت کرتا ہے۔ ملتان میں ایک مؤذن ہے، تنخواہ دار مؤذن نہیں، شوق سے اذان دیتا ہے، بس سنتیں پڑھتا ہے، اذان دیتا ہے سنتیں پڑھتا ہے، باقی وقت میں نے خود دیکھا قرآن کریم اٹھا کے تلاوت کرتا ہے۔ قرآن سے بڑا عشق ہے اس کو، زندہ بھی ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کتنے درجات بلند کرنے آخرت میں، فرمایا جس کو قرآن نے اتنا مشغول کر دیا کہ نہ مجھ سے دعا مانگ سکتا ہے، نہ میرا کوئی اور ذکر کر سکتا ہے، اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آتیتہ افضل ما اوتی السائلین، دنیا میں جتنے مانگنے والے لوگ ہیں وہ مانگ کے مجھ سے لیں گے، اس کو بغیر مانگے میں ان سے بہتر عطا کروں، بہتر عطا کروں گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قاری اور یہ قرآن والے ہر وقت ماشاءاللہ صاف ستھرے کپڑے اچھی حالت میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھی حالت میں رکھتے ہیں، دوسرے لوگ جلتے ہیں ان سے، حافظ قرآن کی حالت کو دیکھ کر جلتے ہیں، حالانکہ اللہ ان پر کرم فرماتا ہے، رحمت فرماتا ہے۔ یہ تو حافظ قرآن کی بات ہو گئی اور صاحب قرآن کی بات ہو گئی۔ والدین کے بارے میں البس والداہ تاج یوم القیامہ، ماں باپ کے سر پر، لوگ کہتے ہیں باپ کے سر پر نہیں، حدیث پاک میں تسنیہ کا صیغہ ہے، البس والداہ، والداہ ماں باپ دونوں کے سر پر تاج رکھا جائے گا۔ وہ کیسا تاج ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورج کتنی دور ہے، کروڑوں میل دور ہے، اربوں میل یہ دور ہے، اگر یہ اتر کے آ جائے تمہارے گھروں میں، اتنی روشنی تو دور ہے تو ہے، اگر یہ گھر میں اتر کے آ جائے اس کی کتنی زیادہ روشنی ہوگی؟ فرمایا گھر میں اترا ہوا سورج اس کی روشنی کم ہوگی اور جو تاج سر پہ رکھا جائے گا اس کی روشنی زیادہ ہوگی۔ ماں باپ کے سر پر ماں باپ کا احساس ہوگا۔ مولانا عبد المجید انور سہیوال والے رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ عالمگیر بادشاہ، کون سا بادشاہ جی؟ کتنا نیک بادشاہ گزرا ہے۔ عالمگیر بادشاہ کے بیٹے نے قرآن حفظ کیا،
تو عالمگیر نے جا کر مبارکباد کی خوشی میں اپنے باپ کو شاہ جہاں کو کیا کہنے لگا؟ ابا جان آپ کو مبارک ہو، آپ کے پوتے نے قرآن کریم حفظ کر لیا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ خوشی میں آ کر اپنے باپ کو مبارکباد دے رہا ہے عالمگیر بادشاہ۔ تو باپ نے کیا کہا بیٹا مجھے مبارکباد کیوں دیتے ہو؟ مبارکباد کے مستحق تو تم ہو، اس لیے کہ حدیث میں آیا کہ والد کے ساتھ پر والدہ کے ساتھ پر تاج رکھا جائے گا۔ تمہارے تاج کا بندوبست ہوا، دادے کے ساتھ پر تاج رکھنے کا ذکر نہیں ہے۔ میرے تاج کا بندوبست نہیں ہوا، تیرے تاج کا بندوبست ہے، لہذا مبارکباد کا مستحق تو ہے، میں نہیں ہوں۔ یہ جملہ کھا گیا کس کو؟ عالمگیر کو۔ حالانکہ عالمگیر اس وقت تخت پر بیٹھ چکا تھا اور اس نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا، کسی کو بتایا بھی نہیں، چپکے سے سرن ایسا یاد کرتا رہا۔ جو آدمی سچا ہوتا ہے اللہ اس پر ضرور کرم فرماتے ہیں۔ جب قرآن مجید مکمل ہو گیا، عالمگیر نے بھی یاد کر لیا، تو اپنے باپ کو جا کر کہتے ہیں ابا جان آپ کو بھی مبارک ہو۔ کہا کیسی مبارک؟ کہا میں نے قرآن حفظ کر لیا، آپ کے تاج کا بھی بندوبست ہوگی۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا قاری، بہت بڑے قاری تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام عاصم کے شاگرد ہیں، امام حفص ان کی قرات پڑھنے والے۔ فرمایا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں ہے کہ ایسے سادہ قرآن پڑھتے تھے، وہ عالم بھی تھے، زبردست قاری بھی تھے۔ اور ایک قاری مدینے کا گزرا ہے، سبحان، سب کہہ دو سبحان اللہ اور میں دعا کروں، اونچی زبان سے کہو نا جی سبحان اللہ۔ قاری کا ذکر آ گیا، ایک عظیم قاری کا ذکر آ گیا، حضرت نافع۔ یہ قاری حضرات بیٹھے جی جانتے ہیں نافع کیا چیز تھے؟ امام نافع، جنت البقیع میں ان کی قبر ہے۔ 30 سال ایک قاری 30 سال سے وہاں رہ رہا ہے، موجود ہے۔ اس نے میرے اوپر مہربانی کی کہ میری انگلی پکڑ کے، میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، آؤ میں تمہیں دکھاؤں، 2 قبریں میں دکھاتا ہوں تمہیں۔ میں نے کہا دکھاؤ۔ اس نے کہا یہ امام مالک کی قبر ہے اور ان کے ساتھ ہی ان کے استاد حضرت نافع جو قاری تھے ان کی قبر ہے، حضرت نافع کی قبر ہے۔ نافع 2 گزرے ہیں، ایک محدث ہے مولا ابن عمر، ان سے حدیث سیکھی امام مالک نے۔ یہ دوسرے نافع ہیں قاری جن سے انہوں نے قرات سیکھی ہے۔ مولانا موسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسماء التنزیل میں، ارشاد فرماتے ہیں کہ امام نافع رحمۃ اللہ علیہ رنگ کے تھوڑے سے ہلکے سے سانولے تھے، خوش مزاج بھی تھے، لیکن حالت یہ تھی قرآن تو قرآن، جب عام گفتگو بھی فرماتے تھے تو ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ عام گفتگو بھی فرماتے تو ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی۔ کسی نے پوچھا بے تکلف نے آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ چلو قرآن پڑھیں پھر تو سمجھ آتا ہے کہ آپ کے منہ سے خوشبو آ رہی ہے۔ عام بولتے ہیں، آپ گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، اس کا سبب؟ فرمایا کیا بتاؤں آپ کو اس کا سبب؟ تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ علیہ السلام کا چہرہ انور میرے سامنے تھا۔ آپ نے فرمایا اے نافع اپنا منہ کھول جس سے تو قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے، اپنا منہ کھول جس سے تو قرآن کی کیا کیا کرتا ہے؟ تلاوت۔ کہتے حکم تھا، میں نے منہ کھولا۔ کہتے منہ کھولنے کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈال دیا۔ جب میں بیدار ہوا اس وقت سے یہ خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اعزاز کس وجہ سے ملا ہے؟ قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ان بچوں کو مزید قرآن کریم کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مدرسے کو اللہ ترقی عطا فرمائے۔ حضرت قاری عصمت اللہ اور ان کے دیگر متعلقین کو اللہ تعالی مزید محنت اور خلوص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔